بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کل ایسا ہوا کیا لیکچر ہماری طرف سے لائیو ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب کچھ لوگوں نے سنا تو انہوں نے بتایا کہ صرف 1 منٹ یا 1.25 منٹ لائیو تھا، اس کے بعد کا سنا ہی نہیں دیا۔ اس کا مطلب انٹرنیٹ ایشو تھا، اس لیے کہ ہمارے ادھر لائیو دکھا رہا تھا، وہ پورا ریکارڈ ہوا تھا۔ تو اب ہم نے سوچا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ریکارڈڈ کر دیتے ہیں، اور کبھی بہت ہی زیادہ ارجنٹ ہوئے کسی جگہ پہ ہوئے تو وہاں سے لائیو کر دیں گے۔ تو پہلے آج وہ پورشن کر لیتا ہوں جو کل کا رہ گیا تھا، اور پھر ایک آدھ آیت جو ہے وہ ایکسٹرا کر کے آج کا بھی جو قرض ہے وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے قرض اتارنا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کی جائے گی تو اللہ برکت ڈال دیں گے۔ ہم نے کل سب سے پہلے جو آیت لی تھی سورہ قصص کی آیت نمبر 58 لی تھی۔ ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت پر اترانے لگی تھی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بہت ہی خوبصورت کوالٹی اس میں نظر آ رہی ہے، سمجھنے والی ہے، کردار سازی کرنے والی ہے کہ اگر آپ کو اپنی عیش و عشرت اچھی لگنا شروع ہو جائے دوسروں سے بہتر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی لیکچر دے رہے ہو اور نیچے بیٹھنے والوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ممبر پہ بیٹھنے کا، آپ کو نیچے بیٹھنا پڑے گا۔ صحیح ہوگی؟ چاہے جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے اور آپ کے پڑوسی کے پاس وہ گاڑی نہیں ہے اور آپ فخر سے اس پہ سیلف مارتے ہو کہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، BMW ہے، صحیح ہوگی؟ تو آپ تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل ہے جو کہ بہت ہی مہنگا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے کسی اور ساتھی کے پاس نہیں اور آپ میں تھوڑے سی تکبر آ جاتا ہے تو سوچ لو کیا ہے۔ جیسے کسی جگہ یہ واقعہ پڑا، کمی بیشی کی معافی دیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک نیا لباس پہنا شاید تحفتاً ملا تھا کہیں سے، تو کہتے ہیں تھوڑا سا تکبر آیا، اتارا، مٹی میں ملا اور پھر پہنا اور کہا کہ تکبر کہاں سے آتا ہے اس کے اندر۔ اور میرا وہ ہے کہ آپ سے یہ والی چیز بھی ہے کہ کبھی نا اپنا تکبر ختم کرنے کے لیے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور و تکبر ختم کرنے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کا سودا سلف خود اٹھا کے لایا کرو۔ صحیح ہوگی؟ ہر وقت رائڈر سے منگاتے رہتے ہو نا، کبھی خود بھی اٹھا کے لایا کرو۔ دیکھو کیا ہے، اسی طرح سے کبھی عام سے کپڑوں میں بھی نا ایک دن گزارو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آفس جاؤ آگے پیچھے جاؤ، لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ بھی آپ کا جو ہے ماضی ہے، اور اس پہ اترانے کا کیا تک بنتا ہے، کیا تک بنتا ہے اترانے کا۔ مجھے یہ اس کا واقعہ یاد آ گیا، افغانستان کا جو بادشاہ آخری تھا اس کا شاید وزیر خارجہ تھا، تو اس نے وہ جوتے خریدے جو کہ کروکوڈائل کی سکن سے بنے ہوئے تھے، وہ دنیا میں صرف 2 یا 3 لوگوں کے لیے بنے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے گا جب یہ فتح ہو گیا تو یہاں پر وہ ہے مار دیا گیا سب کو، تو کافی اچھا اس جوتوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ خراب نہیں ہوتے، 200 300 400 سال تک بھی خراب نہیں ہوتے۔ بعد میں کچھ قبریں ملی، اجتماعی قبریں، جیسے مار کے وہ ہے کہ بس بلڈوزر سے پھینک دیا کرتے تھے، تو اس میں انہوں نے اس کے جوتوں سے پہچانا کہ یہ وہ ہے۔ دیکھیں، جس کو وہ فخر کی علامت سمجھتا تھا وہ عبرت کی علامت بنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا نا کہ اگر آپ اپنی جو ہے عیش و عشرت پر اترانے لگیں گے تو کنفرم آپ نے تباہ ہو جانا ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے جس ٹہنی پہ پھل لگے وہ جھک جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرتے جائیں اتنی عاجزی آنی چاہیے ہے۔ آپ کے پاس 2 رتبے آتے نہیں ہیں، آپ نے پورے علاقے کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ گاڑی اگر آپ کی گزرنی ہے 10 لوگ جو ہے کم از کم 10 تو میں بہت کم کر رہا ہوں، سینکڑوں لوگوں کو آپ نے رستہ بلاک کروایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے آپ لوگ اس کو قتل کروا دیتے ہو۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کو آپ سمجھ نہیں سکے. اچھا پھر میں نے یہ کل یہ ذکر کیا، اچھا کل والا ڈیٹا رپیٹ نہیں ہو سکتا، الحمدللہ فی الودی بولتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ دماغ میں دیتا جاتا ہے بولتا جاتا ہوں. ہاں دماغ میں دیا وہی ہوگا جو پہلے پڑھا ہوگا، یہ اس کو اس سے تبھی تعبیر نہ دیکھے کہ اللہ مجھے شاعروں کی طرح کوئی چیز دے رہا ہے. نہیں، ہمیشہ ڈیٹا سے ہی بول رہا ہوتا ہوں، یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ اس قرآن کی سیکوینس بڑے پیارے ہیں اور میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اگلے سال کا میرا ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ میں قرآن کا پورا سیکوینس تلاش کروں. ایک آیت جہاں ختم ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی دوسری آیت اس کا موضوع بن رہی ہوگی. دیکھیے گا یہ ختم ہوئی کہ ہم نے بہت سی وہ ہستیاں تباہ کر دی جو اپنے عیش و عشرت پر اترانے لگی تھی. سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں مجھے موضوع ملتا جلتا نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ اترانوں والوں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیں یہ نہیں ہے یہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی وہ خواہش نہیں ہے کہ آپ اترانے لگے ہیں تو یار آپ ہمیں اچھے نہیں لگ رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے وہ کرنے والے پہ دنیا کی ہر چیز لعنت بھیجتی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس نے عبرت بننا ہے، کنفرم عبرت بننا ہے، مہر لگ گئی کہ اس نے عبرت بننا ہے. اسی کے ساتھ آیتیں ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر یہ ہے کہ اس لیکچر کو اتنا ہی کرتا ہوں. علم والے لوگ کون ہوتے ہیں جی؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. جیسے فار ایگزامپل یہ 2 آیتیں آپ نے کسی کو بتائیں، ارے چلو یہ تو سارے ایسے ہی جو مولوی ہیں نا انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں اپنی برائیوں کی کیا کر رہے ہیں؟ ریجڈنس دکھا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کی خامی مینشن کروائے تو ایک چیز صرف ہے، کنفرم کر لیں. اچھا کس موقع پہ آپ نے دیکھا ہے؟ صحیح. اچھا شریعت میں منع ہے اسی کو؟ معذرت ہمیں نہیں پتا تھا، بس روایت کریں، انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کریں گے نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں عاجزی. اسی کے بجائے دوسری چیز کو کہتے ہیں ریجڈنس. وہ بائی پولر بیماری کی طرف جا رہی ہے بات، نفسیاتی مریض ہونے جا رہے ہیں آپ کے، اڑ گئے آپ بات کہ میرا کوا ہی سفید ہے. علم والا کبھی اڑتا نہیں ہے. علم والا ہمیشہ چونکہ علم کی تلاش میں رہتا ہے تو ہمیشہ عاجزی دکھا رہا ہوتا ہے. کبھی نوٹ کر کے دیکھیے گا علم والے کو. علم والا برے کام پر اڑ نہیں جاتا. اسی کے ساتھ دیکھیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے اور آپ حق پر ہو، دیکھیں وہ تو چھوڑ دیں کہ آپ ناحق جو لڑتے ہو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ حق پر ہو پھر بھی خاموش ہو جاتے ہو تو جنت کا وعدہ مجھ سے لے لو. کیونکہ یہ علم والوں کی نشانی ہے بھائی، یہ علم والوں کی نشانی ہے. اور آپ لوگ آگے سے کیوں گالی دی؟ اس نے بھی تو دی تھی. اچھا تم نے کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے بھی تو کیا تھا. ارے اس آیت کو دیکھ لو یار خدا کے لیے. غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بڑی پیاری بتانے جا رہا ہوں آپ کو. میرے پاس بہت سے ایسے لوگ انرولڈ ہیں، خواتین اور مرد دونوں کیٹیگری موجود ہیں، جو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس وجہ سے ضائع کر چکے ہیں کہ دوسروں کو جواب دینے میں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ دوسروں کو جواب نہ دو نا، بہت آگے جا سکتے ہو. لیکن کیا ہے، شیطان جو ہے وہ تو ایسے کھیلوں سے آپ کی زندگی تباہ کر رہا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں، اور آخرت میں پتا چلے گا یہ تو سارے مشورے شیطان نے دیے تھے، یہ تو ساری خصوصیات شیطان بتا رہا تھا. تو اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غصہ پینا پڑے گا اور درگزر کرنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کن موقعوں پر غصہ جائز ہے. وہ شرعی باتیں ہیں ساری کی ساری. جب تک وہ پڑھو گے نہیں علم والوں کے ساتھ بیٹھ کے، خدا کی قسم سمجھ ہی نہیں آ سکتی. آپ تو نفس پہ غصہ کر رہے ہوتے ہو کہ میرے بچے نے میری بات نہیں مانی. ارے دیکھو اس میں شریعت کیا کہتی ہے یار، سمجھنا پڑے گا.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 بتائی میں نے. اسی کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے ناپسند ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 5. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس نے آپ کا وہ ہے مال نہیں دیا اور جو تھا وہ قانون کی عملداری ہوئی، تو آپ نے اتنا بتانا ہے جتنا آپ کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگلا قابو میں آ گیا. جیسے فار ایگزامپل آگے سے کسی نے ایک تھپڑ مارا اور آپ نے قابو کر لیا، آپ نے 2 تھپڑ مارے، 1 تھپڑ کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر کسی نے آپ سے ریلیٹڈ کوئی ایک ایسی بات بولی اور آپ 2 لگا کر بتا دیتے ہو، یہ حد سے تجاوز کیا. بدت کیا ہے؟ یہیں پہ دیکھیں بات سمجھ، حد سے تجاوز کرنا، جو فرما دیا گیا اس سے زیادہ کی طرف چلے جانا. میں نے دیکھا لوگ نفلی عبادت اتنی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض اور واجب چھٹ رہا ہوتا ہے. دیکھیں فرمایا گیا شعبان سے روزے رکھنا چھوڑ دو، 15 شعبان سے. کیوں؟ ایسا نہ ہو فرض روزے آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں. آپ رات کی نفلی عبادت اتنی کرو کہ فجر آپ کو جماعت کے ساتھ مل جائے. اب فجر قضا کر دی، 2 بجے اٹھ رہے ہیں، وجہ یہ تھی یار رات میں بہت عبادت کی تھی. بھائی آپ نے حد سے تجاوز کیا. کئی دفعہ دیکھیے گا میرے ویلاگ موجود ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب کیٹیگری یہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے مستحب چیز کی، نفل چیز کی اتنی کثرت کر دی کہ آپ کی جو ہے فرض اور واجب چھٹ رہا ہے، تو آپ نے حد سے تجاوز کیا. تو آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے، کیا کتنا زیادہ جو ہے. یہیں پر ایک بات اور ہوگی، کیونکہ میں 2 لیکچر کو مرج کر رہا ہوں تو اس وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، سمجھیے گا اس بات کو. سورہ نساء آیت نمبر 17 17 یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو گناہ کے کام جہالت سے کرتے ہیں. بہت پیاری بات، بہت پیاری. جہالت کہتے ہیں، جہل کہتے ہیں پردے میں رہنے والے کو. اگر میرے سامنے یہ دیوار ہے، مجھے اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے، صحیح ہوگی، اور میں کوئی کام کر رہا تھا اور وہ چیز ادھر جا کے اس شخص کو یا جانور کو لگ گئی، تو بھائی میں نے یہ جہالت سے کام کیا، معذرت، مجھے معافی دے دیں، میں نے بائی ول گیا. اسی کے بجائے یہ دیوار نہیں ہے، کوئی شخص آ رہا ہے، میں پھر بھی مٹی ڈال رہا ہوں، سیمنٹ ڈال رہا ہوں، اس کے اوپر چلا جاتا ہے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ آپ نے بائی ول کیا ہے. اب میرا خیال سے سورہ نساء کی آج سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ میں کیا بتانے جا رہا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. دیکھیں آپ کہتے ہو کہ جی میں نے وہ گناہ کیا، توبہ کر لی. یہ چیز یاد رکھیں، بائی ول کیا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا. کیوں؟ پھر تو مستی ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند، اللہ کو اترانے والا پسند نہیں ہے، اور آپ نے لباس اترانے والا پہن لیا اور اترا کے چل رہے ہیں. آپ نے کئی لوگ جو ہے اللہ معافی دے پردہ کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسی لگ رہی ہوں، کیسا لگ رہا ہوں. اب آپ یاد رکھیں کہ توبہ کی قبولیت میں یہ والی چیز ہے کہ آپ نے مستی میں کر رہے تھے، مستی میں کر رہے تو اکڑ رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے استاد نے کہا کہ آپ نے ادھر سے نہیں گزرنا اور آپ گزر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ استاد کو اکڑ کے بتانا چاہ رہے ہیں جا، نہیں مانتا تیرا حکم. تو پھر یاد رکھیں کہ توبہ کی قبولیت پہ سوالیہ نشان ہے. کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علم والے کے ساتھ بیٹھ کے اپنی کردار سازی ایک دفعہ زندگی میں ضرور کرنی پڑے گی. 10,000 ایسی باتیں ہیں. موبائل مہنگا خریدا بغیر، یقین کریں ماتھے پہ شکن لائے بغیر جو ہے وہ 70-80 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کا موبائل خرید لیا. میں نے کہا کہ یار عید کے لیے جانور تھوڑا سا اچھا لے لو. ارے قربانی تو کرنی ہے، کوئی بھی جانور ہو جائے.
جہاں حکم ہے وہ جانور قربان کرو جو دل کو بھائے، خوبصورت لگے، وہاں حکم پورا نہیں کر رہے۔ جہاں حکم ہی نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، بس ایسا کرو کہ ضرورت پوری ہو جائے، لیکن وہاں نفس خوش ہوتا ہے۔ آئی فون 14، سیمسنگ S22، پتہ نہیں کون کون سا، نفس خوش ہو رہا ہے نا۔ میں نے ایک دفعہ ایک سے پوچھا، میں نے کہا کہ اللہ خوش ہو کہ اللہ نے بہت دیا ہے، یقیناً رمضان میں چیریٹی تو کرتے ہوگے؟ سر گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا پچھلے ہفتے جو گاڑی خریدی تھی، حالانکہ آلریڈی 2 گاڑیاں موجود ہیں، سر گاڑیاں مہنگی ہو رہی تھی تو مجھے ڈیل بہت اچھی لگی، تو میں نے کہا لے کے رکھ لیتے ہیں۔ جہاں اللہ کے لیے کام کرنا آئے تو وہاں گنجائش نہیں ہے، جہاں نفس کے لیے کرنا آئے تو پیسے پھینکتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ۔ جہالت والی توبہ تو قبول ہے، ریجیڈیٹی والی، تکبر والی، غرور والی، اکڑنے والی توبہ پہ سوچنا پڑے گا۔ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، کردار سازی کے لحاظ سے آپ لوگوں کو ان آیتوں کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پسند آئے تو لائک بھی کریں، کامنٹس بھی کریں، اس لیے کہ بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ آپ لوگ کامنٹس نہیں کرتے، مجھے واٹس ایپ میسج کرتے رہتے ہیں، میں نہیں دوں گا جواب، کیونکہ آلریڈی یہ ہے کہ میں اپنے کلائنٹ لسٹ کا جواب دے رہا ہوں، تو ان چیزوں کا جواب کا دینے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ اس پہ کامنٹس کریں، پڑھا جائے گا تو اگلی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا، صحیح ہوگی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ علم والی باتیں ہیں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں پھیلانا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علم والی باتیں نہیں ہیں تو بالکل وقت ضائع نہ کریں میری ویڈیو دیکھنے پہ۔ اپنی جو ایسی ویڈیو ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ علم کی باتیں ہو رہی ہوں گی تو بالکل آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ آخری بات یہاں پر ضرور کر دوں گا کہ جنت میں جو درجات ہیں جاننے کے لیے، 4تھے نمبر پر علم والا آئے گا۔ اگر آپ کی خواہش ہے جنت میں جانے کی تو آپ کو علم والا بننا پڑے گا، علم والوں کی نشست چاہیے۔ طالب دعا، محتاج دعا، السلام علیکم۔